نوٹس پہ جو ساتھی تھے فاؤنڈنگ ممبر سمیت وہ آج تشریف لائے اور یہ ٹھیک ہے اچھا تو میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بانی ممبران کا، سابقہ عہدیداروں کا، جو بڑے شارٹ نوٹس پہ اور بڑے دور دور سے آئے، اور میں بڑا مختصر ان کا ذکر ضرور کروں گا کہ جو لوگ یہاں تشریف لائے، مثلا میرے دائیں ہاتھ پہ سعید اللہ خان نیازی بیٹھے ہیں جنہوں نے آج کے اجلاس کی صدارت کی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی ممبر ہیں، بانی رہنما ہیں اور پنجاب کے صدر بھی ہیں، اور پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین ہیں ان کے بڑے قریبی رشتہ دار ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ ان کے گھر سے پاکستان تحریک انصاف نے جنم لیا تھا، تو یہ بھی تشریف لائے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے ہمارے ممبران ہیں، مثلا کوئٹہ سے بڑے شارٹ نوٹس پہ ڈاکٹر اسلم کاکڑ آئے، وہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، 1996 سے 1997 کے الیکشن میں بھی لڑے، اور وہ بڑے شارٹ نوٹس پہ تشریف لائے۔ ساتھ میرے یوسف علی بیٹھے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں کہ سوابی سے ان کا تعلق ہے، یہ جنرل سیکرٹری بھی سوابی کے تھے اور ابھی الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ ان کے ساتھ ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ہیں، یہ ایک وقت میں جنرل سیکرٹری بھی تھے پی ٹی آئی کے اور پنجاب کے صدر بھی تھے، اور ان کا جو گھر تھا وہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا جو صوبائی مرکزی آفس تھا، یعنی صوبائی دفتر جو تھا پنجاب کا، وہ ان کا گھر ہوتا تھا ظفر علی خان روڈ پہ، اور ان کی بھی بڑی خدمات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے۔ ساتھ ان کے جہانگیر بیٹھے ہیں چارسدہ سے، یہ عہدیدار بھی تھے اور ان پٹیشنرز میں بھی شامل تھے جنہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں یہ درخواست دی تھی انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف۔ ان کے ساتھ انشا بیٹھے ہیں، یہ لاہور سے آئے ہیں اور بڑی اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے بڑے دیرینہ کارکن ہیں پی ٹی آئی کے۔ ساتھ ان کے ملک فرید الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں، یہ کرک سے تشریف لائے ہیں اور کرک کے نامی گرامی ہیں، اور یہ خاندان سے ان کا تعلق ہے، اور پی ٹی آئی میں عہدوں پہ بھی رہے ہیں اور بڑا اہم ترین انہوں نے کرک میں کردار ادا کیا ہے۔ رحام خان جو ہے یہ شانگلہ سے تشریف لائے ہیں، یہ شانگلہ میں پاکستان تحریک انصاف کے صدر بھی رہے ہیں اور سال ہر سال رہے ہیں۔ ان کے ساتھ نیئر بیٹھے ہیں، یہ ہمارے لاہور کے اور جنرل سیکرٹری بھی رہے ہیں پنجاب کے، اور ان کی جب احسن رشید ہوتے تھے صدر مرحوم پی ٹی آئی پنجاب کے، اس وقت یہ تھے وہاں پہ۔ پیچھے بابر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا نیئر بابر، ان کا بھی بڑا دیرینہ تعلق ہے پی ٹی آئی سے، اور آج بھی ان کا پی ٹی آئی کے لیے دل دھڑکتا ہے۔ ساتھ ہمارے گروپ کیپٹن رب نواز صاحب ہیں، یہ ایک زمانے میں پاکستان تحریک انصاف کے سب سے زیادہ جو ووٹ ملے تھے اسلام آباد کے حلقے سے 2002 کے الیکشن میں، یہ ان میں ہیں، اور یہ پہلے دن سے پی ٹی آئی کے ساتھ شامل تھے اور ان کا بھی بڑا خون پسینہ ہے۔ نورین بیٹھے ہیں، ان کو اب کون نہیں جانتا، یہ پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں اس کی اہم ترین انہوں نے مختلف اس میں کردار ادا کیا۔ ان کے ساتھ بھی جو نرگس جبین صاحبہ ہے، یہ بھی پی ٹی آئی سے ان کا بڑا دیرینہ تعلق ہے اور پی ٹی آئی میں انہوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں۔ شازیہ صاحبہ ہے، وہ بھی پی ٹی آئی۔ میرا کہنے کا مقصد ان کے ساتھ آزاد کشمیر سے ہمارے پرانے ساتھی ہیں، بشیر راجہ صاحب آئے ہیں، یہ آزاد کشمیر میں پی ٹی آئی، ان کو کون نہیں جانتا۔ اسی طرح اظہر صاحب ہیں، یہ ٹیکسلا سے تشریف لائے ہیں۔ ارشد انصاری صاحب یہ فاؤنڈنگ ممبر ہیں، فیصل آباد سے تعلق ہے، یہ فیصل آباد سے تشریف لائے ہیں۔ پیچھے بھی ہمارے اسرار باچا صاحب ہیں، یہ کے پی کے انفارمیشن سیکرٹری بھی ہوتے تھے پی ٹی آئی کے، اور یہ خصوصی طور پہ یہاں آئے ہیں۔ اس کے علاوہ میں بہت سارے پرانے اور بھی چہرے دیکھ رہا ہوں۔ محمود خان جو ہے، جو اسلام آباد سے ہمارا تعلق ہے، اور وہ قطر میں بھی پی ٹی آئی میں ہوتے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بھی بڑی خدمات انجام دی ہیں، وہ بھی تشریف لائے ہیں۔ یونس خان صاحب آئے ہیں ٹوپی سے، یہ ناظم ہوتے تھے پی ٹی آئی کے ٹوپی سے، اور وہ بھی آج تشریف لائے ہیں۔
مزمل سندھو صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج جو لوگ تشریف یہاں لائے ہیں یہ ایک ہر شخص اپنی ایک داستان ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے. یہ ایسا گیدرنگ نہیں ہے جو کہ آپ نے شاید دسمبر 2 کو پشاور کے کسی نوائی گاؤں میں دیکھا تھا جہاں 2 درجن کے قریب گمنام لوگ بے نامی لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر کے کہا تھا کہ قبول ہے اور انٹرا پارٹی الیکشن کا ناٹک جو رچایا گیا تھا. ہر شخص صاحب حیثیت ہے, صاحب کردار ہے, اس کا ایک لمبی تاریخ ہے پی ٹی آئی کے ساتھ اور ان کے پیچھے ایک ہزاروں لاکھوں کی فالوئنگز ہیں. تو یہ اتنے شارٹ نوٹس پہ اکٹھے ہوئے تو میں ان سب کو شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ اس اہم ترین کانفرنس میں آج ہمارے ساتھ شامل ہوئے. کانفرنس میں جو بنیادی ہمارے اغراض و مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جس ڈگر پہ ہے, جس مشکلات میں ہے, جن حالات سے گزر رہی ہے, ان حالات میں کیوں پہنچی, کون اس کا ذمہ دار ہے اور آئندہ کا کیا لائے عمل ہے, اس پہ زیادہ توجہ دی گئی کہ آئندہ اب ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو یہ جو گمراہی ہے اس سے کیسے بچانا ہے, مزید یہ تباہی سے کیسے بچانا ہے, اور جہاں تک یہ پی ٹی آئی کو لے آئے ہیں اور ان کی جو پی ٹی آئی کو جو نقصان پہنچا ہے اس کو مزید نقصان سے کیسے بچانا ہے. اس سلسلے میں بڑی سر حاصل گفتگو ہوئی اور ایک لائے عمل طے کیا گیا اور وہ لائے عمل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اس قرارداد کی صورت میں کہ جو آج یہاں سے منظور کی. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو ہمارے آج اس کانفرنس میں شامل تھے ان تمام کے دستخط, نام اور ان کے جہاں سے وہ آئے ہیں یہ باقاعدہ ہم نے نوٹ رجسٹر کیے ہیں اور یہ ہم الیکشن کمیشن میں بھی جمع کرائیں گے جب ہم اس کانفرنس کی تفصیلات دیں گے. تو میں آج کی قرارداد پہ آتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی سابق مرکزی اور صوبائی عہدیداروں پر مشتمل آج ایک نمائندہ اجلاس میں پارٹی کے ان بنیادی اصولوں کے ساتھ تجدید نو کا عہد کیا گیا جس کے تحت چند بانی اراکین بشمول بانی چیئرمین عمران خان نے 25 اپریل 1996 کو پارٹی کی بنیاد رکھتے ہوئے طے کیا تھا. کانفرنس میں پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ صورتحال اور مشکلات کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا. کانفرنس اس نتیجے پر پہنچی کہ پارٹی کو درپیش موجودہ سنگین صورتحال کی تمام تر ذمہ داری تالے آزما قیادت کا پارٹی کے بنیادی اصولوں سے انحراف اور حفظ سے اقتدار ہے. کانفرنس نے متفقہ طور پہ ایک قرارداد اور عملی اقدامات کی منظوری دی تاکہ پارٹی کو اپنے بنیادی اصولوں پر دوبارہ استوار کیا جا سکے. کانفرنس نے سپریم کورٹ کے حالیہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے فیصلے کو تاریخی قرار دیا جو تمام سیاسی جماعتوں کو جمہوری بنیادوں پر استوار کرنے اور شخصی اور خاندانی اجارہ داری سے آزاد کرنے میں سنگ میل حیثیت رکھتا ہے. کانفرنس یک زبان ہو کے اعلان کیا, اور یہ میں دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ کانفرنس نے یک زبان ہو کے اعلان کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت قانونی, سیاسی اور اخلاقی طور پر پارٹی کی رہنمائی کے حق سے محروم ہو چکی ہے. بہتر تو یہ ہوتا کہ یہ دعویٰ کرنے کے بجائے قوم سے معافی مانگتے جو انہوں نے انٹرا پارٹی کے نام پہ ایک فراڈ کیا. کانفرنس نے ان پارٹی کارکنان سے یکجہتی کا مظاہرہ کیا جو ماضی قریب میں ایک ناقص قیادت کی اقتدار کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئے اور جو ان کو مشکلات سے گزرنا پڑا. کانفرنس نے پارٹی کی موجودہ کالعدم قیادت کے نیچے کسی نئے انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کو یکسر مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا اور یہ بڑا اہم ہے, اعلان کیا کہ اب پارٹی کے بانی اور مخلص رہنما نئے اور شفاف الیکشن کے انعقاد کو یقینی بنائیں گے. یعنی اب ہم مل کے اور عملی طریقے سے وہ ہم آپ کے سامنے ابھی رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے جو تازہ انٹرا پارٹی الیکشن ہونے ہیں اس کے انعقاد کا ذمہ داری سنبھالیں گے. اس سلسلے میں مرکزی اور صوبائی کمیٹیاں تشکیل دی جائیں گی اور ایک نیا پی ٹی آئی الیکشن کمیشن بنایا جائے گا ایسے اشخاص پہ جو قابل بھروسہ, قابل اعتبار اور جن کی کریڈیبلٹی ہے. ان پی ٹی آئی ممبران پہ مشتمل ایک نیا الیکشن کمیشن تشکیل دیا جائے گا جو کہ یہ بنیادی ذمہ داری انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے سنبھالیں گے.
پی ٹی آئی ورکروں کے بنیادی آئینی اور جمہوری حق کو بحال کیا جائے گا اور پارٹی قیادت کا انتخاب پارٹی ورکروں کے ہاتھ میں دیا جائے گا. یاد رکھیے کہ یہ ہماری اصلی جنگ ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو لٹتے دیکھا ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو بارہا اس کو ہائی جیک ہوتے دیکھا ہے. ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو ایک کٹی پتنگ کی شکل میں دیکھا ہے جس کو بارہا لوٹا گیا. اب یہ سلسلہ ہم بند کریں گے. یہ پارٹی جس کی امانت تھی پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کی, ہم یہ پارٹی ان ورکروں کی امانت ان کو واپس کریں گے ایک شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے. کانفرنس نے 8 فروری کے انتخابات کے لیے پارٹی ٹکٹوں کی بندر بانٹ کو مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ پارٹی کے مخلص امیدواروں کی نشاندہی اور حمایت کی جائے گی. پارٹی کے ایسے بہت سارے درجنوں ایسے کارکن ہیں جو آج آزاد امیدوار ہیں, ان کو ٹکٹ بھی نہیں دیا گیا اور ان کی جو سالہ سال کی جو قربانیاں ہیں پارٹی کے لیے اس کو نظر انداز کیا گیا. پارٹی ٹکٹس میں ایک بار پھر بندر بانٹ کیے گئے جو پہلے بھی ہوتا رہا ہے جہاں پیسہ چلتا ہے. ہم نے اس سلسلے میں ایک لائے عمل طے کیا ہے کہ پارٹی ہر صوبے میں ایک 3 شخصی کمیٹی بنائے گی جو ان ورکروں مخلص ورکروں کی نشاندہی کرے گی تاکہ ہم ان کو اپنے طور پہ جتنی ان کی حمایت کر سکتے ہیں میڈیا کے ذریعے یا کسی اور اپنے تعلقات کے ذریعے یا ان کی کیمپین کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ بھی ہم نے آج فیصلہ کیا کہ ہم بھرپور انشاءاللہ کریں گے. کانفرنس کی قرارداد اور دیگر تفصیلات کا جو ریکارڈ ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تحریری طور پر ارسال کیا جائے گا. آئین اور قانون کے مطابق انٹرا پارٹی الیکشن کے انعقاد کے فوری اور الیکشن آف کمیشن پاکستان سے پاکستان تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کی واپسی کی ایک شفاف الیکشن کے بعد درخواست دی جائے گی. کانفرنس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مطالبہ کیا کہ آئین اور قانون کے مطابق نئے انٹرا پارٹی الیکشن کا انعقاد جب تک نہیں ہوتا تب تک متعلقہ بینکوں کو ہدایت دی جائے کہ وہ تمام پی ٹی آئی کے بینک اکاؤنٹس کو منجمد کرے اور ہدایت جاری کی جائے تاکہ پارٹی فنڈز کا غیر متعلقہ افراد کے ذریعے غیر قانونی استعمال روکا جائے. یہ بھی ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لائیں گے کہ اس وقت جو لوگ جو ڈیفنکٹ ہو چکے ہیں, جو قانونی طور پہ کوئی حق نہیں رکھتے کہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں, عہدوں کا یہ اعلان کریں, کیونکہ جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 دسمبر کو فیصلہ دیا, جس فیصلے کی توثیق 13 جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا, جس نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو بحال کیا, اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے نتیجے میں تمام جو نوٹیفیکیشنز تھیں تمام عہدیداروں کی وہ کالعدم ہو گئی ہیں. اس لیے آج جو پارٹی کو جو نمائندہ بنتے پھرتے ہیں یہ غیر قانونی ہے, وہ کالعدم ہے, اور ان کے ہاتھوں سے یا ان کے دستخطوں سے جو پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا استعمال وہ غیر قانونی ہے, اس کو روکا جائے. یہ ہم الیکشن کمیشن کے نوٹس میں لے کے آئیں گے. کانفرنس نے آخر میں میری جو خدمات تھی اس سلسلے میں اس کی تعریف کی اور کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا, جس کا مقصد صرف اور صرف پی ٹی آئی کو اپنے بنیادی اصولوں پر دوبارہ استوار کرنا تھا. تو یہ کانفرنس کی آج کی قرارداد ہے اور انشاءاللہ ہم نے آج عہد کیا ہے کہ اب ہم یہ جو قانونی جنگ ہے, قانونی جنگ سے آگے جائیں گے, عملی طور پہ سیاسی میدان میں جائیں گے, پی ٹی آئی ورکروں سے رابطہ کریں گے, جن کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے ان کو اکٹھا کریں گے, اور یہ جماعت ہمارا ایک ہی مقصد ہے. اس میں بڑی چیم و گئیاں ہوتی ہیں, بہت کچھ کہا گیا ہے, آج بھی آپ کے سامنے بہت ساری باتیں ہوئی ہیں اس سلسلے میں. میں آپ کو واضح کر دوں, ہمارا اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں ہے کہ یہ جماعت جن کی امانت ہے ان کو واپس کی جائے. وہ ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر, اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کو ادارہ بنایا جائے, ایک جمہوری ادارہ بنایا جائے جو قانون کے تابع ہو, اور اس میں ہم جو قربانی دے سکتے ہیں ہم دیں گے, اور انشاءاللہ آئندہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت ڈالے گا اور مزید کامیاب کرے گا. بہت بہت شکریہ. آپ کے پریس کانفرنس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی میڈیا ہے ان کی طرف سے ایک
نوٹیفیکیشن کہہ لیں یا ان کی طرف سے ایک بیان کہہ لیں، انہوں نے جاری کیا ہے اور کہا گیا ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے. آپ کو یہ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جتنے یہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کتنے پارٹی کے رہنما ہے. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو ایک پہلا ایک کا جواب دے دیتا ہوں نا. دیکھیے اچھا سوال یہ ہے کہ اگر پارٹی کے جو باغ دوڑ ہے اور آپ کو دے دیا جائے تو اس وقت جو ورکر ہے وہ عمران خان کے علاوہ کسی اور کو مانتے بھی نہیں ہے. دیکھیے آپ کے جذبات کا میں احترام کرتا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کا راستہ اپنانا ہے. ہم نے یہ اختیار نہ آپ کو دینا ہے، نہ ہم نے لینا ہے، نہ کسی اور نے لینا ہے. ہم نے یہ اختیار ورکروں کو دے رہے ہیں ایک جمہوری طریقے سے کہ ان کی قیادت کون ہونی چاہیے. اس سلسلے میں نہ آپ فیصلہ کرنے کے مجاز ہے، نہ میں فیصلہ کرنے کے مجاز ہوں. نمبر 2، یہ سوال میری ممبرشپ کا ہماری میڈیا کی طرف سے آنا، آپ کی طرف سے آنا، سپریم کورٹ میں 2 دن ہیئرنگ ہوئی. جب سپریم کورٹ میں معزز چیف جسٹس صاحب نے بار بار یہ کہا کہ بھائی آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، یا یہ جو جنہوں نے کمپلینٹ کی ہے ان کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، 14 لوگوں نے کمپلینٹ کی تھی، کسی قسم کا کوئی ثبوت نہیں پیش کیا گیا. تو یہ جب بات ایک دفعہ طے ہو جائے اور ہائیسٹ جوڈیشل فورم میں طے ہو جائے تو اس پہ سوال کرنا بنتا نہیں ہے. میں پھر بھی آپ کو جواب دے رہا ہوں. اچھا سر، جو آپ کی تنظیم نو کا ٹائم فریم کیا ہے کہ الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق سارا کچھ کریں گے؟ اور دوسرا، کیا بانی چیئرمین کے انڈر آپ کی تنظیم کام کرے گی یا انڈیپینڈنٹ ہوگی؟ دیکھیے، دوسرا جو آپ کا سوال ہے، جہاں تک بانی چیئرمین کا تعلق ہے، جس طرح میں فاؤنڈنگ ممبر ہوں، یہ ثابت ہو گیا سپریم کورٹ میں، میں فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ تھا بلوچستان کا. سعید اللہ خان نیازی فاؤنڈنگ ممبر ہے، فاؤنڈنگ پریزیڈنٹ ہے پنجاب کے. یہ تاحیات رہیں گے. اسی طرح اور بھی ہمارے یہاں فاؤنڈنگ ممبرز ہیں جن کا میں نے آپ کو تعارف کرایا. یہ تاحیات رہیں گے. تو کوئی یہ ان سے لے ہی نہیں سکتا یہ رتبہ کہ وہ ایک فاؤنڈنگ چیئرمین تھے پی ٹی آئی کے. لیکن اس وقت عملی طور پہ الیکشن میں ایک لیڈرشپ کا کمپلیٹ ویکیوم ہے، کیونکہ قانونی طور پہ یہ تمام لیڈرشپ ڈیفنکٹ ہو چکی ہے. ان کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو ایک عہدہ تھا جو کہ آئین کے مطابق چلتا تھا، وہ بھی اس ریزائن دے چکے ہیں جو سیکرٹری جنرل تھے پی ٹی آئی کے. تو ایک کمپلیٹ ویکیوم ہے. اس ویکیوم کو ہم نے ڈیموکریٹکلی فل کرنا ہے پی ٹی آئی کے آئین کے مطابق، الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق، پاکستان کے آئین کے مطابق. تو ہم وہ راستہ ضرور دیں گے اور ہم توقع رکھیں گے کہ ظاہر ہے اس کا جو اپروپریٹ فورم ہے، جو ریگولیٹری باڈی ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے. پھر وہ فیصلہ کرے گی کہ اب کیا جن لوگوں نے اس ملک کے ساتھ، پارٹی کے ورکروں کے ساتھ ایک ناٹک رچایا، ایک فراڈ کیا، ان کے بنیادی آئینی قانونی حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا، کیا ان کو دوبارہ موقع ملنا چاہیے، یا پارٹی کے ایسے لوگ جو پارٹی سے مخلص ہیں، جن کی ایک تاریخ ہے اور جو شفاف انداز میں، ہم جب الیکشن کمیشن بنائیں گے پی ٹی آئی کا تو آپ خود دیکھیں گے کہ اس میں کیسے لوگ ہیں، باکردار لوگ. اور پھر ہم ممبرشپ ڈرائیو کریں گے، ووٹر لسٹ بنائیں گے، اس کو اوپن کریں گے، اس کو ویریفائی کروائیں گے اور پھر ووٹنگ کا عمل کروائیں گے. یہ ہم مثال بننا چاہتے ہیں. اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے، پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک انقلاب آئے گا، کیونکہ دوسری سیاسی جماعتوں کی مجبوری بن جائے گا اس عمل کو فالو کرنا، اور الیکشن کمیشن بھی اس معاملے میں پھر اس کے ہاتھ مضبوط ہوں گے. ساتھ لیں گے آپ اس پارٹی میں جو موجودہ پارٹی ہے جس میں شاہ محمود اور ایسے لوگ ہیں، کس کو آپ سمجھتے ہیں کہ ساتھ لے رہا؟ ہم سب جو پارٹی کے ممبران ہیں سب کو ساتھ لے کے چلیں گے. ہماری کوشش تو یہی ہوگی. ہماری کوئی پرسنل بائسز اپنی جگہ پہ، پرسنل لائکس ڈس لائکس اپنی جگہ پہ، لیکن یہ اختیار ہم تمام پی ٹی آئی ممبرز کو دیں گے کہ وہ اپنی لیڈرشپ کا انتخاب کریں. اکبر ایس بابر صاحب، یہ بتائیے گا کیا اس موقع پہ یہ پریس کانفرنس کرنا الیکشنز کے قریب آ کر پاکستان تحریک انصاف کو 8 فروری کو ڈیمیج نہیں کرے گا؟ دیکھیے، اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایک جمہوریت کی بنیاد رکھنا وہ ڈیمیج کرنے کے مترادف ہے تو شاید آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن میں اس سے اختلاف کروں گا. سیاسی جماعتوں کو ڈیموکریٹائز کرنا یہ بنیادی کام ہے. اگر آپ نے پاکستان میں جمہوریت کی ایک مضبوط عمارت، فعال عمارت جو لوگوں کے مسائل حل کر سکے، جو کریڈیبل لیڈرشپ کو سامنے لا سکے، وہ اس کا طریقہ یہی ہے. اب الیکشن کا ایک عمل شروع ہے. اس وقت اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے کہ اس ایشو کو ہم اجاگر کریں. آج آپ یہ یاد رکھیے کہ پچھلے 1-1.5 مہینے سے جو ہم نے انٹرا پارٹی پہ موبلائزیشن کی ہے،
یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ لوگوں کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں کچھ بنیادی علم ہوا ہے کہ اس کی اہمیت کیا ہے. تو یہ تو ہم ڈیموکریسی کو سرو کر رہے ہیں. جہاں تک پارٹی کو نقصان کا تعلق ہے, نقصان پہنچانے والے تو پارٹی میں بیٹھے ہوئے, در انداز ہوئے ہوئے, قبضہ در قبضہ کرتے آئے, سال سے کرتے آئے, غیر قانونی طور پہ بیٹھے. انہوں نے اتنا بڑا فراڈ رچایا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے نام پہ, انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ, اور پھر بھی وہ اس پہ بیٹھے ہوئے, قابض بیٹھے ہوئے, نمائندہ بنے گی. نقصان وہ پہنچا رہے ہیں, بنیادی عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, جمہوری عقائد کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ہمارے آئین کو نقصان پہنچا رہے ہیں. تو ہم نے طے کرنا ہے کہ اب ہم نے ابتدا پاکستان تحریک انصاف سے کرنی تھی, اور یہی پاکستان تحریک انصاف کا مقصد تھا بنانے وقت کہ ہم نے رول ماڈل بننا ہے. آج چونکہ الیکشن کا ماحول ہے, آپ کو میڈیا کی توجہ بھی مل رہی ہے, لوگوں کی توجہ بھی ہے, تو یہ جو میسج ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کا, یاد رکھیے میں آن ریکارڈ ہوں, یہ میں نے کہا ہے, آپ 10 الیکشن کرا لیں, آپ 10 الیکشن کرا لیں, آپ یو ول بی ریسائکلنگ پولیٹیکل ویسٹ, بیکاز آپ کی سیاسی جماعتیں شخصی اور خاندانی قبضوں میں ہیں. وہ آپ کو لیڈرشپ نہیں آنے دیتی, وہ صرف وہی اپنے چہتوں کو سامنے لاتی ہیں جو آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے. الیکشن ہو جائے آپ کے سامنے, پھر اس کے بعد بھی ہم بیٹھیں گے, آپ دیکھیں گے, میں آپ سے پوچھوں گا کہ کیا ہمارے مسائل حل ہوئے, کیا پاکستان کا کعبہ قبلہ ٹھیک ہوا, کیا ہماری معیشت بہتری کی طرف چل پڑی, کیا امن و امان کی صورتحال بہتر ہوئی. تو کیا وجہ ہے کہ دنیا ہم سے آگے نکل گئی اور ہم وہیں پہ گھوم رہے ہیں؟ وجہ اس کی یہ کہ ہماری جمہوریت کی بنیاد کمزور ہے, اس پہ ایک جمہوری عمارت بن ہی نہیں سکتی. بابر صاحب یہ بتائیے کہ جو تمام چیزیں آپ نے سامنے رکھی, یہ پریکٹس 8 فروری سے پہلے کر دی جائے گی, اور اس کے بعد یہ کہ جو نئے انٹرا پارٹی انتخابات ہوں گے ان میں چیئرمین تحریک انصاف کے امیدوار آپ ہوں گے؟ دیکھیے 8 فروری سے پہلے تو یہ ناممکن ہے, اس میں کئی ہفتے اور مہینے لگ سکتے ہیں, لیکن پروسیس ہم نے شروع کیا ہے اور اس کو ہم ضرور آگے بڑھائیں گے. جہاں تک کسی پوسٹ کے لیے الیکشن لڑنے کا معاملہ ہے, دیکھیے میں آج آپ کے سامنے پہلے بھی کہہ چکا ہوں, آج دوبارہ کہتا ہوں, مجھے کوئی پی ٹی آئی کا عہدے کا لالچ نہیں ہے. مجھے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین نے 2 دفعہ سیکرٹری جنرل بننے کی آفر کی تھی, اور میں نے معذرت کی تھی. میں نے معذرت اس لیے کی تھی کہ میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا, میرے پاس وہ وسائل نہیں تھے, میں مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے. ہم نے وہ بنیادی حق دینا ہے ورکروں کو. ورکر کس کو انتخاب کرتے ہیں, کون لوگوں کو سامنے لاتے ہیں, یہ ان کی ذمہ داری ہے. ہم نے ایک شفاف پروسیس بنانا ہے جس کے ذریعے کاغذات نامزدگی ہوں, ووٹر لسٹ ہو, اس کی ویریفیکیشن ہو, بیلٹ باکس ہو, اور وہ تمام دنیا کے سامنے. آپ جس طرح ہمارے وکلا کے بھی تو الیکشنز ہوتے ہیں نا, ہر سال ایک الیکشن ہوتے ہیں, وکلا کی تنظیمیں الیکٹ ہوتی ہیں, تو کیا سیاسی جماعتیں یہ کام کیوں نہیں کر سکتی؟ یہ ہم کر کے دکھائیں گے. ہمارا صرف اور صرف یہ ہدف ہے. ہم اس وقت جو یہاں بیٹھے ہیں, جو چند بانی لوگ جو بھی بیٹھے ہیں, تو ہم نے آپس میں کوئی عہدوں کی کوئی لالچ نہیں ہے. ہم نے اس پارٹی میں تمام عہدے دیکھ چکے ہیں, ہمارے سامنے عہدوں کی کوئی اہمیت نہیں, لیکن ہمارا دل دکھتا ہے کہ جس جماعت کی ہم نے بنیادیں رکھی, خون پسینے سے اس کو تعمیر کیا, پبلک میں اس کو, اس کی ووٹ بینک بنا, اس کو اس طرح لوٹا گیا اپنے مفاد کے لیے. ایڈ کر لیجیے گا کہ آپ نے کہا کہ جس چیز کے لیے ہم نے اتنی محنت کی, تو آپ کو اس بات کا دکھ نہیں ہو رہا کہ وہ جماعت جو سرویز آ رہے ہیں, وہ سب سے زیادہ مقبول جماعت ہے, وہ انتخابات کا حصہ نہیں؟ آپ نے خود کہا یہ پریکٹس 8 فروری کے بعد تک جائے گی, انٹرا پارٹی جی. تو پھر یہ پریکٹس 8 فروری کے بعد ہی کر لی جاتی تاکہ آپ کی پارٹی انتخابات کا حصہ تو ہوتی, تاکہ ہم ایک فراڈ کو اپنی اپروول دے دیتے. اتنا بڑا ایک فراڈ ہوا پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں سے, کیا ہم اس فراڈ کو خاموشی سے برداشت کر لیتے؟ کیا سچائی اب برائی بن گئی ہے؟ کیا انصاف جو ہے اب بے انصافی کو ہم سپورٹ کریں؟ ہم نے تو اصولوں پہ کھڑا ہونا تھا, ہم تو اصولوں پہ کھڑے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا ہے نقصان تو ہوگا, لیکن اس نقصان کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو پارٹی پہ قابض ہیں, جو پارٹی کے بنیادی اصولوں سے ہٹ چکے ہیں, جو اپنی صرف ایک ممبرشپ آف نیشنل اسمبلی یا سینٹ کے لیے پارٹی کے اصولوں کا سودا کیا ہے. یہ لوگ ذمہ دار ہیں. کون ان کو روکتا تھا کہ پچھلے 1.5-2 سالوں میں انہوں نے شفاف انٹرا پارٹی الیکشن نہیں کرائے؟ کون روکتا تھا ان کو؟ یہ کروا سکتے تھے. یہ اس بنیادی اصول کو مانتے ہی نہیں ہے. انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کہا کہ پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن ایسا ہی ہے جس طرح لاہور جم خانہ کا کلب کا الیکشن ہے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی ایک پرائیویٹ اینٹی ہے. پی ٹی آئی پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے, پی ٹی آئی پبلک اینٹی ہے. یہ ایک ادارہ ہے جو آئین اور قانون کے تحت الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے, اس پہ تمام قوانین لاگو ہوتے ہیں. یہ جماعتیں جمہوریت کی بنیاد ہیں. یہ صرف سیڑھی نہیں ہے اقتدار کے لیے چند اشخاص اور چند خاندانوں کے لیے.
जिस दिन हमने ये बुत तोड़ दिया, पाकिस्तान की जमहूरियत में इनकलाब आ जाएगा। अकबर बाबर साहब ये बताइएगा कि आपके जिस क़यादत के मुखालिफ हैं या जिसे आप कलअदब करार दे रहे हैं, वो तो अपने साथ 8 लाख रजिस्टर्ड मेंबर्स की हमायत का दावा करती है। दूसरी तरफ आप पूरे पाकिस्तान से बड़े मुश्किल से 25 से 30 मेंबरान निकाल के लाए, तो किन बुनियादों पे आप मरकज के पास जाएंगे जब के मरकज को सारे उस क़यादत के साथ? देखिए, मैंने ये आपका सवाल पहले भी जवाब दिया था। यहाँ एक एक शख्स के पीछे हजारों लाखों फॉलोअर्स हैं, ये याद रखिए। यहाँ जो लोग आए हैं, मैंने सबकी तफसील से इंट्रोडक्शन भी कराई, ये अपने अपने जिलों में इनके पीछे हजारों लाखों फॉलोइंग है। तो हमने ये नंबर्स में हम नहीं गए। अगर हमने कन्वेंशन भी करेंगे, आपने सवाल किया कि तादाद का, हम कन्वेंशन भी करके दिखाएंगे, हजारों की तादाद में पीटीआई के मेंबर्स आएंगे। ये चीदा चीदा लोग थे जो मुख्तलिफ जगहों से आए और ये ओहदेदारान थे, बानी रहनुमा थे। इनके पीछे एक बड़ी तारीख है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो इनको आप तादाद में अगर देखना चाहते हैं तो आप किस ख्याल में जो पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन एक पेशावर के एक नवाई गांव में हुआ, जो बेनामी था, जो 2 दर्जन लोग थे, आप कहते हैं इतनी उनकी 8 लाख मेंबरशिप है, तो 2 दर्जन लोगों ने हाथ खड़े करके कहा कि कबूल है, कबूल है। या हम जो लिस्ट बनाई है, जो लोग आए हैं दस्तखत शुदा, उनके क्रेडेंशियल्स के साथ हम इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। क्या पीटीआई ने उन 2 दर्जन लोगों की कोई शिनाख्त तक की है? तो आप इतने बड़े धोखे को हम कैसे कबूल करें? तो ये जो तादाद है, ये तादाद भी हम आपको अगला जो हमारे 2-3 मराइल से गुजरेंगे तो हम बड़े कन्वेंशन भी करके आपको दिखाएंगे। इनके पीछे हजारों लाखों लोगों की फॉलोइंग है। बाबर साहब ये बताइएगा, आपने कहा कि ये प्रोसेस जो है इंतखाबात के बाद मुकम्मल होगा, तो आपने इंट्रा पार्टी इंतखाबात में क्या आपने पहले ये करना था ताकि आप भी इलेक्शन में हिस्सा ले पाते, या आपकी भी नाअहली इसको समझा जाए? दूसरा सवाल ये है कि आपका एक बानी मेंबर जो है वो इस वक्त जेल में है, आपके बानी मेंबर उसके लिए क्या करेंगे? देखिए, दूसरा सवाल है ना कि जो आपने कहा कि बानी मेंबर या बानी चेयरमैन का आप कह रहे हैं, मेंबर भी हैं, चेयरमैन भी है। देखिए, अगर वो जेल में है तो मैं उसका जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होके साल कहा कि ये तबाही की सियासत है, ये आप जो है ये इदारों पे हमले कर रहे हैं, आप इंतशार की सियासत कर रहे हैं। आप मेरी सारी जो वीडियो टॉक्स है इलेक्शन कमीशन के बाहर निकालिए, कौन था जो उस वक्त निशानदेही करता? मैं 1.5-2 साल से ये कह रहा था कि इसका नुकसान पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा, पाकिस्तानी इदारों को होगा, पाकिस्तान की जो तहरीक इंसाफ है उसको होगा, अपनी क़यादत को होगा। तो ये जो रास्ता इंतशार का अपनाया, ये कोई माशरा कबूल नहीं कर सकता कि आप अपने इदारों पे हमले करें, आप अपने मुल्क में इंतशार फैलाएं। हम तामीरी सियासत करने निकले थे, हम नेशन बिल्डिंग के लिए निकले थे, हम नेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं निकले थे। सिर्फ अपनी हवस इक़्तिदार जो आज ये कहते हैं कि हम आज़ादी दिलाना चाहते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग जो अपने नफ्स के गुलाम हो, वो कौम को क्या आज़ादी देंगे? जो इक़्तिदार के खातिर सब कुछ दाव पे लगाने के लिए तैयार है, वो कौम को क्या देंगे? ये इक़्तिदार की जंग थी, हमने मना किया था। तो आज जो मुश्किलात है, ये इसकी जिम्मेदार ये खुद है। ये अनफॉर्चुनेट है, हमें इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, ना हम इससे खुश होते हैं, लेकिन तकलीफ दे है। लेकिन ये इसी तरफ ये जा रहे थे, और आज भी मुझे लगता है कि इन्होंने शायद कोई सबक नहीं सीखा, कि आज भी जिस किस्म की बातें हम सुनने में आ रही हैं, वो बातें एक मैच्योर पॉलिटिक्स की तरफ निशानदेही नहीं करती। आपने सबसे पहले पाकिस्तान को देखना है, पाकिस्तान के मफादात को देखना है। याद रखिए कि जो मुल्क कमजोर होता है, अंदर से इंतशार का शिकार होता है, उस पर फिर बाहर से दुनिया आके काबिज हो जाती है मुख्तलिफ सूरतों में। हमने अपने मुल्क को अंदर से मजबूत करना है। इख्तलाफात अपनी जगह पे, शिकायतें अपनी जगह पे, क्या हमने मुकाबला नहीं किया? क्या मैं 8 साल फॉरेन फंडिंग केस में अकेले खड़े होकर मैंने पूरे निज़ाम का मुकाबला नहीं किया? मैंने तो इल्जामात नहीं लगाए, सब्र किया, बर्दाश्त किया। एक वक्त आया कि सच्चाई सामने आ गई। क्या आपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 2 दिन जब ये कार्रवाई देखी, क्या उसमें बड़े से बड़े झूठ के बुत जो है वो गिरते नहीं देखे? जो बुत गिरे जिसमें सच्चाई सामने आई, जहां वो बेबस थे, जो इल्जामात लगाते थे उसको साबित नहीं कर सकते थे, उसके पीछे उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, कोई प्रूव नहीं कर सकते थे। ये सच्चाई है, सच्चाई की ताकत आती है सामने, सब्र करना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, इस्तकामत की सियासत करनी पड़ती है, और नौजवानों को गुमराह नहीं किया जाता। नौजवानों के हाथ में डंडा और जबान पे गाली नहीं दी जाती, नौजवानों की कैरेक्टर बिल्डिंग की जाती है, उनको नेशन बिल्डिंग की तरफ लेके जाया जाता है। ये था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मकसद, ये था हमारी नेशन बिल्डिंग का जो पूरा कॉन्सेप्ट था जिसपे हम चले थे। तो ये जो आज इनके हालात
इंतजामात हैं, ये खुद उसके जिम्मेदार हैं। पहले सवाल का जवाब है। कौन सा? जो डिले किया गया आपकी जानिब से, जो इंटर पार्टी इलेक्शन है, क्या आप पहले क्यों नहीं करवाते? देखिए क्या मैं आपने लिया? मैं देता हूँ, नहीं मेरी राय नहीं, इसलिए देखिए 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन का फैसला आया और उस वक्त तक मैं उस अमल का हिस्सा नहीं था। 23 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम पिछले 1.5-2 सालों से इंट्रा पार्टी के मामले में पीटीआई से साथ चल रहे हैं, इन्होंने वो हमारी जो शिकायत थी वो पूरी नहीं की, ये इंट्रा पार्टी इनका हम नल एंड वॉइड करते हैं और इनको 20 दिन देते हैं। उस वक्त मैं इस मैदान में आया, उस वक्त मैंने 20 दिन का जब देखा, मैंने उस वक्त भी अपनी जो दरख्वास्त दी इलेक्शन कमीशन में, मैंने यही कहा कि इनको एक और मौका दिया जाए, एक मॉनिटर्स मुकर्रर किए जाए और ये कानून तमाम सियासी जमातों पे लागू किया जाए, बजाय इसके कि उस वक्त भी मैंने, अगर आपको याद हो, 1 दिसंबर को मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी दफ्तर गया, उसके बाद 2 तारीख को इन्होंने जो नाटक रचाए, 3 तारीख को मैंने एक वीडियो मैसेज किया फाउंडिंग चेयरमैन के लिए खसूसी तौर पे कि अभी भी आप खुद ही इसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर रहे हैं और संजीदा काम एफर्ट करने की कोशिश तो जाहिर करें, शायद गुंजाइश मिल जाए, शायद इलेक्शन कमीशन से रिमायत मिल जाए। लेकिन जब वो रास्ता ही उन्होंने गलत चुना हुआ है कि उन्होंने जरूर एक गलत रास्ते पे चलना है और जिद भी करनी है, तो उस रास्ते के नुकसान तो होंगे, तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं ये जो ताखीर हुई है। जी फरमाइए। हामिद खान साहब ने सुप्रीम कोर्ट में तस्लीम किया कि आप मानी अराकीन में से आप जिन्होंने दरख्वास्तें दी वो हैं। दूसरी जानिब आपके मुखालिफ ऐसे भी हैं इस वक्त पीटीआई में इमरान खान के करीब, जो 2-2 साल पहले पार्टी में आए और इससे सीनियर ओहदे ले लिए, चाहे वो दीगर जमातों में से थे। आप इमरान खान को और अपने साथियों को कैसे कन्विंस करेंगे? असल मसला कन्विंस करने का है कि हम बुनियाद से जुड़े हुए हैं और हम चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन बने ये पार्टी, वो कन्विंस करेंगे कैसे? देखिए मैं तो उनकी जो कानूनी हैसियत है उसको ही चैलेंज कर रहा हूँ ना, ये तो डिफंक्ट है, ये तो इनके पास तो ये ओहदे है ही नहीं, और मुझे इनको कन्विंस नहीं करना, मुझे हम सबको पीटीआई के वर्कर्स को कन्विंस करना है कि वो जब डेमोक्रेटिकली उनको इख्तियार दिया जाए कि हम आपके हकूक की जंग लड़ रहे हैं, तो अगर किसी को मुझे कन्विंस करना है तो वो पीटीआई के वर्कर्स हैं। और जहां तक मेरी फाउंडिंग मेंबरशिप का ताल्लुक है, तो आपको याद होगा कि ये भी तस्लीम नहीं करते थे कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूं, फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने करना पड़ा, फिर उनसे पूछा गया कि अगर ये मेंबर नहीं है तो फिर कोई सबूत लेके आए, ये फिर सबूत नहीं ला सके। तो देखिए आपने मेरी, आप सब मीडिया से एक दरख्वास्त है कि सच और झूठ में तफरीक करनी है। जब सच सामने आ ही चुका है तो कम से कम उस सच को तो तस्लीम करना है ना, क्योंकि हमने जो लोग हैं, अगर आपने किसी शख्स की माजी में उसका जो किरदार है उसको देखें कि वो आइंदा क्या करेगा। अगर एक शख्स का माजी में किरदार ये है कि वो झूठ बोलता है जो कि आपके सामने आ चुका है, और फिर भी आपने उस पर भरोसा करना है, तो ये आपका इख्तियार है, लेकिन हमने कौम की तरबियत करनी है कि सच का साथ देना है। बहुत शुक्रिया। देखिए मैंने तो आपके सामने रख दिया कि हमारा किसी किस्म का कोई इरादा नहीं है कि हम, ये हमारा घर है, हम अपने घर पे कोई कभी कब्जा करते हैं, हमें कब्जा करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। हमारा सिर्फ यही है, मैं दोबारा कहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस कब्जा ग्रुप से आज़ाद करना है और जो वर्करों के बुनियादी आईनी हकूक हैं उनको बहाल करना है। बहुत शुक्रिया। अब शामिल हो जाइए प्लीज चाय के लिए अगर